ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے اور ماورائے عدالت قتل کو کسی بھی طور پر جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ لڑکی کو گولی مارنے والا اس کا بھائی جلال ہے، شوہر بھی کہہ رہا ہے قتل نہ کرے اور بچے بھی کہہ رہے ہیں قتل نہ کریں۔ عورت کس نقطے پر جا کر فیصلہ کر دیتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بھی چھوڑ کر چلی جائے؟ ہمارا معاشرتی نظام بہت بگڑ چکا ہے، اس کے محرکات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کون کرے گا کہ پھر کسی بانوں کا قتل نہ ہو؟ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے اور ماورائے عدالت قتل کو کسی بھی طور پر جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن بلوچستان میں قتل ہونے والی خاتون و مرد کی کہانی تھوڑی سی مختلف ہے۔ یہ کہانی سنتے ہیں اور پھر ہمارے معاشرے میں جو بگڑتی ہوئی روایات ہیں، جو بڑھتے ہوئے جو سوشل ایشوز ہیں، ان پر بھی بات کر لیتے ہیں۔ کیا ایسی وجہ ہے کہ ایک شادی شدہ خاتون اپنے شوہر سے دور ہو جاتی ہے، اپنے بچوں کی فکر نہیں کرتی اور بچوں کی فکر نہ کرتے ہوئے وہ اپنے آشنا کے ساتھ یا اپنے محبوب کے ساتھ یا جس سے وہ تعلق بنانا چاہتی ہے اس کے پاس چلی جاتی ہے؟ میں نے پہلے کہا کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے اور ماورائے عدالت قتل کو کسی بھی طور پر جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ اور اب یہ واقعہ سن لیجئے جو در حقیقت واقعہ پیش آیا۔ بلوچستان میں قتل ہونے والی بانو نامی جو خاتون ہیں، ان کا تعلق ساتک زئی قبیلے سے ہے، جبکہ مرد احسان کا تعلق سمالانی قبیلے سے ہے۔ دونوں ایک ہی علاقے کے رہنے والے تھے اور دونوں براہوی ہیں۔ قتل ہونے والی بانو نامی لڑکی ایک شادی شدہ اور 4 بچوں کی ماں تھی۔ ان کی شادی کو تقریباً 10 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے اور دسمبر 2024 میں لڑکی کو احسان سمالانی گھر سے بھگا کر لے گیا۔ یہ لڑکی کی رضامندی اس میں شامل تھی، یہ بات یاد رکھ لیجئے۔ اور جب لڑکی جا رہی ہے تو شادی کو 10 سال ہو چکے ہیں، 4 بچے ہیں اس کے۔ علاقہ مکینوں نے اور بڑوں نے احسان سمالانی کو کئی بار کہا کہ عزت کا سوال ہے، خاتون کو واپس کر دو، لیکن اس نے خاتون واپس نہیں کی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا تعلق تب تک ٹھیک تھا۔ پھر فردر کیا ہوتا ہے کہ جو قتل ہونے والی بانو نامی خاتون ہے، اس پر احسان تشدد کرنے لگ گیا۔ احسان اس کے ساتھ مار پیٹ کرتا تھا۔ لڑکی اسی احسان سے تنگ آ گئی جس احسان کے ساتھ اس کا تعلق بنا اور واپسی اپنے قبیلے میں آ گئی۔ بانو کا شوہر کے ساتھ راضی نامہ ہو گیا۔ ساتک زئی قبیلے سمالانی سے کہا کہ ہماری عزت داغدار ہوئی ہے۔ یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لڑکی احسان کے پاس واپس آئی تھی اور احسان سے تنگ آ کر اپنے شوہر کے پاس واپس آئی تھی اور شوہر کے ساتھ راضی نامہ ہوا تھا اور وہ رہنے لگ گئی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بانو کی اپنے شوہر سے طلاق نہیں ہوئی تھی، جو بات سمجھ آتی ہے۔ اب جب ساتک زئی قبیلے نے سمالانی قبیلے سے کہا کہ ہماری عزت داغدار ہوئی ہے اور ہم اس کا بدلہ لیں گے، ہم لڑکے کو ماریں گے، اسی ڈر سے لڑکا جون میں مارگٹ علاقے کے سردار کے ڈیرے پر پہنچ گیا۔ ساتک زئی قبیلے کے لوگوں کو علم ہوا تو وہ احسان کو قتل کرنے کے لیے سردار کے ڈیرے پر جا پہنچے۔ ادھر ساتک زئی قبیلے کے لوگ جیسے ہی مقامی سردار کے ڈیرے پر پہنچے، وہاں پر سمالانی قبیلے کے لوگ بھی پہنچ گئے۔ وہاں پر سمالانی قبیلے نے کہا کہ اگر تم ہمارے لڑکے کو مارو گے تو ہم تمہارے لوگوں کو قتل کریں گے۔ وہاں دونوں قبائل نے متفقہ فیصلہ کیا کہ اگر ساتک زئی قبیلے والے لڑکے کو مارنا چاہتے ہیں تو پھر لڑکا اور لڑکی دونوں کو قتل کیا جائے، کیونکہ دونوں مجرم ہیں۔ پھر ایک کو سزا نہ دی جائے، دونوں کو سزا دی جائے۔ تب جا کر دونوں قبائل کے لوگوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا اور مل کر پھر اس کے بعد انہوں نے انہیں لے جا کر قتل کر دیا۔ اگین میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اس کو کسی بھی صورت میں جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے اس کے بعد ایکشن لیا، کیونکہ سوشل میڈیا پر کیمپین چل گئی تھی، پوری دنیا میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا تھا، ان کی لاشوں کی تصویریں نظر آنے لگ گئی تھیں۔ اس کے بعد FIR ہوئی، 11 گرفتاریوں کی کنفرمیشن دی گئی اور یہ بھی بتایا گیا کہ یہ تمام لوگ لڑکی کے طرف والے ہیں۔ بعد میں ان کو قید کیا گیا، اس سردار کو بھی پکڑ لیا گیا اور بعد میں ان کا ریمانڈ بھی لیا گیا، اب تک کی جو اطلاعات کے مطابق ہیں۔ لڑکی کو گولی مارنے والا اس کا بھائی جلال ہے، یہ بات سمجھنی چاہیے۔ لڑکی کا شوہر اور بچے قتل کرنے کے حق میں نہیں تھے۔ یہ بات یہاں پر یہ بھی سمجھیے کہ شوہر بھی کہہ رہا ہے قتل نہ کریں اور بچے بھی کہہ رہے ہیں قتل نہ کریں، لیکن دونوں قبائل کے مشترکہ فیصلے پر اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے، کیونکہ انہیں اپنی جان بھی پیاری تھی۔ لڑکی احسان کے پاس 3 ماہ رہی تھی، پھر واپس آئی، گھر والوں سے معافی اس نے مانگی تو اس کی صلح ہو گئی تھی۔ جب یہ قتل ہوا اس کے بعد ان کی FIR منظر عام پر آئی، FIR ہوئی، FIR پہلے نہیں کاٹی گئی، بعد میں FIR کاٹی گئی، FIR منظر عام پر آئی۔ پولیس نے اس کے بعد سردار شیرباز ساتک زئی کو گرفتار بھی کیا، جس نے لڑکی اور لڑکے کے قتل کا فیصلہ کیا تھا۔
اور پولیس نے FIR کے متن میں واضح طور پر لکھا کہ دونوں کاروکاری کے مرتکب تھے. تب سردار شیرباز صادقزئی نے سزائے موت کا فیصلہ کیا. قتل کو اگین یہ بات میں کہہ رہا ہوں کسی صورت میں جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ قتل ماورائے عدالت کو اسلام جائز نہیں سمجھتا. یہ سزا جزا کا معاملہ عدالت کا کام ہے، کسی عام بندے کا کام نہیں ہے. لیکن یہاں پر کچھ ہمارے سوشل سٹرکچر کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ یہ بات دیکھیے کہ اس عورت کے شوہر نے اسے دوبارہ واپس آنے پر تسلیم کر لیا تھا، بچوں نے بھی تسلیم کر لیا تھا. یہ تو جو سرداری نظام یا علاقائی قبائلی نظام ہے جو ان کے مطابق ٹھیک ہے، ہمارے مطابق اور دیگر لوگوں کے مطابق غلط ہے، انہوں نے فیصلہ دیا. یہاں پر یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے نکاح میں تھی، اور اپنے شوہر کے نکاح میں ہوتے ہوئے وہ اس احسان نامی خاتون کے ساتھ گئیں، اور احسان نامی خاتون کے ساتھ 3 ماہ وہ رہیں. کچھ لوگ 1 سال کہتے ہیں، لیکن کچھ لوگ جو زیادہ تر رپورٹس ہیں اس کے مطابق 3 ماہ رہیں اور 3 ماہ کے بعد واپس آ گئیں. اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے جو اکثر و بیشتر چند ایک سوالات ہیں میرے، وہ آپ ماہرین عمرانیات ہیں، سوشیولوجسٹ ہیں، آپ کسی بھی قبیل سے تعلق رکھتے ہیں، معاشرے کی آپ معاشرے کا حصہ ہیں اور معاشرے کی رگوں کو بھی سمجھتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیے، عورت کب فیصلہ کر لیتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کو چھوڑ کر جائے؟ عورت کس نقطے پر جا کر فیصلہ کر دیتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بھی چھوڑ کر چلی جائے؟ عورت کس نقطے پر جا کر فیصلہ کر لیتی ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو بھی چھوڑ کر چلی جائے؟ عورت کس نقطے پر جا کر فیصلہ کرتی ہے کہ وہ اپنے قبیلے کو بھی چھوڑ کر چلی جائے؟ اپنی ذات پات کا بھی خیال نہیں کرتی اور وہ اپنے محبوب کے ساتھ چلی جاتی ہے، تعلق بنا لیتی ہے. کیا ایسی وجہ ہے؟ کیا شوہر محبت میں کمی کرتا ہے؟ کیا بچوں کی محبت میں کمی ہوتی ہے؟ میں ایکسٹرا میرٹل افیئر کی بات کر رہا ہوں، میں صرف اس بانو نامی خاتون کی بات نہیں کر رہا، میں ان تمام خواتین اور ان تمام مردوں کے تعلقات کی بات کر رہا ہوں کہ جس میں شادی شدہ ہونے کے باوجود وہ کسی دوسرے کے ساتھ تعلق میں ہے. آج ہی ایک سیشن تھا جس میں خاتون نے بتایا کہ سر شادی کے بعد میں خود کو روک نہیں پائی اور میرے وقتاً فوقتاً 3 تعلقات بنے اور تینوں کے ساتھ میرا فزیکل ریلیشن شپ تھا، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ میرا شوہر میری ضرورت نہیں پوری کر سکتا، لیکن میں اپنے آپ کو روک نہیں پاتی. میں نے انہیں کچھ بتایا، کچھ ایکسرسائزز بتائیں، کچھ پڑھنے کے لیے بھی دیا، لیکن یہ کسی ایک عورت کی کہانی نہیں ہے یا کسی ایک مرد کی کہانی نہیں ہے. ہمارا معاشرتی نظام بہت بگڑ چکا ہے، بہت بگڑ چکا ہے. میرا سوال ہے اسلام کے نمائندگان سے، ہمارے معاشرتی نمائندگان سے، کہ ہم اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں کہ ایک شوہر کے لیے اس کی بیوی کافی ہو جائے اور بیوی کے لیے اس کا شوہر کافی ہو جائے. کیا کیا جا سکتا ہے؟ ہم نکاح کو آسان کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ یا ہم اس بات کو آسان کرنے کے لیے کہ اگر عورت اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اور اس کے بچے بھی ہیں اور وہ علیحدگی اختیار کرنا چاہتی ہے تو وہ علیحدگی اختیار کر کے جس کے ساتھ وہ شادی کرنا چاہتی ہے وہ اسے عزت کے ساتھ اپنا لے، وہ عزت کے ساتھ اسے لے جائے اور اسے تانوں کا سامنا نہ کرنا پڑے. لیکن 98-99% کیسز میں نے دیکھے ہیں جس عورت نے بھی طلاق لی اور بچوں کو چھوڑ کر دوسرے شوہر کے ساتھ شادی کی، اس نے دوسرے شخص کے ساتھ، اس شخص نے بھی اسے نہیں رکھا، اس شخص نے بھی اس کی عزت نہیں کی ہے. پھر مسئلہ کیا ہے؟ کیا یہ کوئی سائیکولوجیکل النس ہے یا یہ کوئی شیطانی معاملہ ہے کہ انسان کی ذات کے اندر کچھ ایسی کوئی چیز پیدا ہوتی ہے جو اسے اس سارے کام پر ابھارتی ہے، بے وفائی پر ابھارتی ہے؟ یہ میرے صرف اور صرف آپ لوگوں سے سوالات ہیں. یا اس شوہر کا قصور ہے؟ کیا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس شوہر کا قصور ہے کہ وہ اپنی وائف کو اتنی محبت نہیں دے سکا، اس کا خیال نہیں رکھ سکا کہ اسے کسی دوسرے شخص کا خیال آ گیا؟ ہم اسے کنٹرول کی بات نہیں کریں گے کہ اس سے کنٹرول نہیں تھا کیا اپنی وائف پر. اس کا مطلب پھر ہم مردانہ غیرت کو چیلنج کرنے کی بات کر رہے ہیں. نہیں، کیا اس کی محبت میں کمی تھی؟ کیا اس کے خلوص میں کمی تھی؟ ریزنز کیا تھیں؟ سب یہ بات تو دیکھ رہے ہیں کہ قتل کر دیا گیا، جسے میں بھی کہہ رہا ہوں کہ قتل کر دیا گیا، لیکن اس کے محرکات کو کون سمجھے گا؟ اس کے محرکات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کون کرے گا کہ پھر کسی بانو کا قتل نہ ہو، پھر کوئی احسان کسی بانو کو بغیر کسی اجازت کے یوں بھگا کر نہ لے جائے؟ بانو کی عزت بھی تار تار ہوئی اور بانو کے جسم کو بھی تار تار کیا گیا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ محبت نہ کریں، محبت کریں، بے تحاشا محبت کریں، لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ ہمارے جو سماج کے قوانین ہیں، جو رائج قوانین ہیں، جو معاشرتی اصول ہیں، وہ کب کس بات کی کتنی اجازت دے رہے ہیں اور ہمارا رد عمل اس کو لے کر کیا ہونا چاہیے؟ میرا آپ لوگوں سے سوال ہے. میرا آپ لوگوں سے سوال ہے کہ ہم بیٹیوں کے نکاح کرنے میں ان کی پسندیدگی کیوں نہیں پوچھتے؟ ہم کیوں ان کو عذاب میں ڈالے رکھتے ہیں؟
میرا آپ لوگوں سے سوال ہے، میں اس پر بہت کم بات کرتا ہوں، لیکن اس عورت نے اپنی بیٹی کو قتل کر دیا تھا، اور قتل کرنے کے بعد اس نے جب اقبال جرم کیا، اس سے جب پوچھا گیا کہ کیوں قتل کیا، تو اس نے کہا کہ مجھے چڑ آتی تھی، میں اس کو دیکھنا نہیں چاہتی تھی کیونکہ یہ میرے ناپسندیدہ مرد سے پیدا شدہ تھی، اور میں جس سے شادی کرنا چاہتی تھی میری شادی نہیں کروائی گئی۔ یہ ایسا کون سا مینٹل النس کا کیس تھا جس کے بعد بھی ہم نہیں سمجھ پا رہے کہ کہیں نہ کہیں ہم بحیثیت معاشرہ کو غلطی کر رہے ہیں؟ ہم کیا غلط کر رہے ہیں؟ ہمیں کچھ سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، یا ہم اپنے دینی احکامات سے دور ہیں؟ کچھ نہ کچھ تو ہم غلط کر رہے ہیں بحیثیت معاشرہ۔ یہ بات یاد رکھ لیجئے، فطرت افراد سے اغماض تو کر لیتی ہے، کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف۔ ہم کیا ملی گناہوں کو فروغ دے رہے ہیں؟ نکاح کو آسان نہ کر کے یا پسند کی شادی کو آسان نہ کر کے ہم کیا کر رہے ہیں؟ میں الجھ گیا ہوں اس واقعے کے بعد۔ میں نے اس کے بعد پے در پہ مختلف واقعات سنے اور دیکھے ہیں، لیکن عقل کام نہیں کر رہی، ذہن کام نہیں کر رہا کہ ہم کیا رہے ہیں بحیثیت معاشرہ۔ ایک طرف غیرت کے نام پر قتل کر دیا جاتا ہے، لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ آپ دیکھ لیجئے ایکسٹرا میرٹل افیئرز کی ایک بہتات ہے، چل رہا ہے، اور سب ٹھیک چل رہا ہے، اس کو کوئی روک بھی نہیں پا رہا، اور شاید کوئی روکنا بھی نہیں چاہتا، اس طرف کسی کا خیال بھی نہیں ہے۔ سب محبوب کو قدموں میں لانے کی بات تو کر رہے ہیں، لیکن جو محبوب اب پلے پڑ چکا ہے اس کو ٹھیک کرنے کی بات نہیں کر رہے۔ ہم غلطی کہاں کر رہے ہیں؟ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ جاننے کی ضرورت ہے۔ اللہ ان کے حال پر رحم کرے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں غیرت کے نام پر، جنہیں قتل کیا گیا، ان کو معاف کرے، ان کو جنت میں اعلیٰ درجات عطا کرے۔ لیکن میری آپ تمام لوگوں سے التماس ہے کہ غیرت کے نام پر ایک تو یہ جو قتل والی بات ہے، اس کو اتنا عام نہ کر دیا جائے، اس پر گرفت ہونی چاہیے، بے تحاشا گرفت ہونی چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ماہرین سماجیات ہیں، انہیں سماج کی جڑوں میں موجود جو برائیاں اور بیماریاں ہیں ان کا علاج کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ صرف فقہی مسائل میں الجھ کر ہمارے علماء نہ بھٹکے رہیں یا بلاسفی بزنس نہ کرتے رہیں، کچھ نہ کچھ کریں اور ہمارے معاشرے کی فلاح کے لیے کریں۔ اللہ آپ کا حامی ناصر ہو۔ آپ کا شکریہ۔